کسی نے کہا کوثر سے مراد کتاب، قرآن، شریعت، کلمہ، نماز، صحابہ، نور، رسالت، نبوت، لیکن میرا وجدان کیا کہتا ہے کہ کوثر سے مراد سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ کفار انہیں یہ گمنڈ ہے کہ ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی نسل چلے گی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن محبوب اب باری ہے تیری، ان نے تجھ پر الزام لگایا ہے، تجھے ابتر کہا ہے۔ ہم بھی قدرت رکھتے ہیں، ہم خدا ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب نبوت اور رسالت کی باری آتی ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے ہیں۔ ہماری قدرت ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنے عیسیٰ کو، اپنے نبی کو بغیر باپ کے پیدا کرتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری قدرت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہماری قدرت یہ ہے، قانون یہ ہے کہ پانی پتھروں سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن محبوب آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کرتے ہیں۔ ان کا گمان ہے، ان لوگوں کا خیال ہے، گمان یہ ہے کہ کثرت اولاد کی وجہ سے نسل چلتی ہے۔ میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں، فاطمہ دے رہا ہوں، اس فاطمہ سے قیامت تک تیری نسل چلے گی۔ محبوب تیری نسل کبھی فاطمہ کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی زین العابدین کی صورت میں، کبھی امام باقر کی صورت میں، کبھی امام جعفر صادق کی صورت میں، کبھی امام تقی کی صورت میں، کبھی امام نقی کی صورت میں، کبھی حسن عسکری کی صورت میں، اور کبھی داتا علی اجمیری کی صورت میں، کبھی خواجہ اجمیری کی صورت میں، کبھی علی پور کے سید جماعت علی کی صورت میں، کبھی عالم ہار کے سید امیر کی صورت میں، کبھی گولڑے کے پیر سید میر علی کی صورت میں۔ قیامت تک محبوب تیری نسل چلتی رہے۔ محبوب ان شانئک ھو الابتر، یہ تیرے ساتھ بغض رکھنے والے یہ کہتے ہیں ہماری اولاد زیادہ ہے اس لیے ہماری نسل چلے گی۔ محبوب ان کی نسل کیا چلنی ہے؟ ان کا تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب نسل تیری چلے گی۔ یہ کثرت کی بات کرتے ہیں، ہم کثرت کی بات نہیں کرتے، اپنی قدرت کی بات کرتے ہیں۔ میدان کرب و بلا میں سیدنا امام حسین شہید ہوئے، آپ کے ساری اولاد، آپ کے سارے صاحبزادگان، آپ کے بھتیجے سب شہید ہو گئے ہیں، کوئی سید نہیں رہا۔ میدان کرب و بلا میں کوئی سید نہیں رہا، ایک امام زین العابدین ہے، ایک امام زین العابدین باقی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ کثرت کی وجہ سے نسل چلتی ہے، دیکھو میرے محبوب کا ایک زین العابدین ہے، اس ایک زین العابدین سے قیامت تک محبوب کی نسل کو باقی نہ رکھوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔
یزید کی نسل ختم، ابن زیاد کی نسل ختم. آج کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ اپنے آپ کو یزید کا بیٹا کہے، لیکن ہزاروں یہاں موجود ہیں جو اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، محبوب تیری نسل کی بقا رہے گی. کس سے بقا رہے گی؟ ان آتینک الکوثر، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، فاطمہ دے رہے ہیں جو تیری بیٹی ہے، اس بیٹی سے تیری نسل کو بقا ملے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کا سبب ہے. سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی وجہ سے نبی پاک قیامت تک جو سید آئیں گے وہ حضرت امام زین العابدین کی پشت سے آئیں گے. سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خون اور دودھ کا اثر قیامت تک آنے والے سیدوں کے جسموں میں شامل ہوگا. قیامت تک جو سید آ رہے ہیں ان کی بقا کا سبب کیا ہے اور بقا کا سبب کون ہے؟ ان آتینک الکوثر، محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، فاطمہ عطا کر رہے ہیں. وہ فاطمہ جو آپ کی نسل کی بقا کا سبب بنے گی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی وجہ سے نبی. قانون یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نسل بیٹوں سے چلتی ہے. لیکن محبوب ان لوگوں نے تمہیں ابتر کہا ہے نا، ہم قانون بدلتے ہیں. خدا کہتا ہم قانون بدلتے ہیں. کیا قانون بدلتے ہیں؟ ان کا گمان یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، ہم اپنا طریقہ بدلتے ہیں اور تمہاری نسل تمہاری بیٹی سے چلاتے ہیں، تمہاری نسل تمہاری بیٹی سے چلاتے ہیں. جب بھی محبوب کی باری آتی ہے نا، اللہ رب العزت اپنے قوانین کو بدل دیتا ہے. جب محبوب کہتا ہے بدل دیتا ہے. قرآن و حدیث کے دلائل اس کے پیچھے انبار لگے ہوئے ہیں. جب قرآن نازل ہوتا ہے، جب کتاب نازل ہوتی ہے، قانون یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کا کلام نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں. اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے، اس کے کلام کی تجلی بڑھتی ہے تو پہاڑ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور نازل بھی کہاں ہو رہا ہے؟ غار حرا میں، پہاڑ میں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، اور قرآن بھی کلام ہے اللہ رب العزت کا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہوتا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اگر موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جائے، اس کا قانون یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پہاڑ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ بات کرتا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، ماہ رمضان ہے، غار حرا ہے، جبل نور ہے، جبریل امین قرآن لے کر آ رہا ہے، اقرا کی آیات لے کر آ رہا ہے. نہ پہاڑ جلتا ہے، نہ محمد عربی بے ہوش ہوتے ہیں. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ موسیٰ ہے، یہ میرا محبوب، یہ میرا محبوب ہے. تو قانون، معاشرے کا قانون یہ ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن محبوب ہم آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی سے چلاتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدوں کی نسل چل رہی ہے.